صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں پروردگار عالم بحق اہل البیت اطہار بحق امام زمان آپ کو حفظ و امان میں رکھے، ہم سبوں کو پروردگار عالم اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے۔ آج ہماری گفتگو پیغام جمعہ میں ذرا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم اور آپ بہت امپورٹنٹ ایام سے یعنی 40 امام حسینی سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے کروڑوں کی تعداد میں مومنین نجف سے کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ لہٰذا آج کی ہماری گفتگو تھوڑی سی انشاءاللہ 40 کے سلسلے میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر بہت امپورٹنٹ نظر ڈالنا بہت ضروری ہے، چونکہ بہت اسپیڈ میں حالات جو ہیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے اس وقت ہلچل میں ہے۔ 40 امام حسین علیہ السلام 40واں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائمہ معصومین کے چہلم مہینہ 10واں 20واں نہیں منایا جاتا، یا رسول اللہ کا چہلم نہیں ہوتا، مولا علی کا نہیں ہوتا، جناب زہرا کا نہیں ہوتا، امام حسن کا نہیں، پنجتین پاک میں کسی کا بھی نہیں ہوتا سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ اتنا امپورٹنٹ ائمہ معصومین نے دیا ہے کہ بس اس کو منانا بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ علامات ظہور میں سے یہ ہے کہ کربلا اتنی پاپولر ہو جائے گی، مشہور ہو جائے گی، کہ خود امام زمانہ اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے سے کروائیں گے۔ اے کائنات کے لوگوں، انا جدی الحسین، میں وہ ہوں کہ جن کے دادا کا نام امام حسین ہے، یعنی پوری کائنات امام حسین کو پہچان رہی ہوگی، لہٰذا ان کے ذریعے سے پہچانوانا یہ ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے، جس کی سبب سے آج دنیا میں جتنی بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، نجف ٹو کربلا شیعوں کی جو واک ہو رہی ہے، جبکہ ہم دنیا میں مائنورٹی میں ہیں، مگر کسی بھی میجورٹی والوں کے یہاں اتنا بڑا جلوس، اتنا بڑا پروسیشن اور اتنا بڑا معاملہ کہیں کسی مذہب کو یہ حاصل نہیں ہے۔ حج میں بھی بہت 25 سے 30 لاکھ لوگ جاتے ہیں، اور دوسرے اور جو مذاہب ان کے 5 لاکھ 10 لاکھ اس انداز کا جناب مجمع ہوتا ہے، مگر 4 کروڑ کا مجمع، 5 کروڑ کا مجمع یہ چھوٹی موٹا معاملہ نہیں ہے، خود ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر غور کریں کہ اگر ایک آدمی اس گرمی میں، جو ابھی گرمی پڑ رہی ہے وہاں پر اگر 1 لیٹر پانی اگر پیے گا تو 5 کروڑ، یعنی اگر 5 کروڑ ہیں تو اگر 4 کروڑ تو 4 کروڑ لیٹر پانی چاہیے، اور اگر ایک آدمی 1 روٹی کھائے گا تو کم سے کم 4 کروڑ روٹی چاہیے، اور دنیا میں یہ 4 کروڑ مہمانوں کی میزبانی کرنا جو عراقی ہمارے اور ہمارے دنیا کے دوسرے اور مومنین جو ماشاءاللہ مل کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جبکہ اس میں گورنمنٹ آف عراق کا صرف اور صرف یعنی سیکورٹی کا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ ویزے وغیرہ کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ تمام انتظامات جو ہیں خود بخود ماشاءاللہ مومنین اور جو دنیا کے بہت سے سوشل ورکر ہیں اس کام کو جو انجام دیتے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ کیا یہ معجزے سے کم نہیں ہے؟ 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوگا، اور یہ 1 دن کا پروگرام نہیں بلکہ کم سے کم یہ 10 دن چلتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کم سے کم 10 دن تک مہمانی ہوتی ہے، اور اس انداز سے مہمان کو مہمان نوازی کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، کہ ہاتھ جوڑ کر پیر پڑ کر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے آپ ہمارے مہمان بن جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تک سنا ہے کہ عراق میں جو نئی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، جو جہیز کی تیاری ہوتی ہے، اس کے جو گدے تکیے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں جو استعمال ہونے والی یا دینے والے ہوتے ہیں، اس کو یوز کروایا جاتا ہے زائرین کے ذریعے سے، پھر جناب شادی میں دیا جاتا ہے۔ آپ اس سے غور فرمائیں، فکر کریں کہ دنیا میں کون سی قوم اس انداز سے اپنے مہمانوں کی مہمانداری کرتی ہے، جو اس انداز سے شیعوں کے لیے، عزاداران امام حسین کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے شیعیان حیدر کرار کے علاوہ مذہب تشیع کے لیے،
اور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کوئی ایک ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی بھوکا نہیں، کوئی پیاسا نہیں، کوئی پریشان حال نہیں، سب آرام سے جناب بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے. سب دنیا حیران ہے اس چیز کو دیکھ کر جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے. جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے اس بات کا احساس کیا ہوگا، جو لوگ نہیں گئے ہوں گے، جو اپنے گھر میں اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے، وہ جا کے خادم بن کے خدمت گزاری کرتے ہیں خادموں کی طرح زائرین کربلا کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ جو چلنا ہے آج کل کے زمانے میں، موٹر سائیکل گاڑی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کی عادت اب پیدل چلنے کی لگ بھگ کم ہو گئی ہے. اب اس کے درمیان میں 100 کلومیٹر کا چلنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہوا ایک پیراگراف. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے، دنیا میں جس جگہ پر بھی ہیں آپ انشاءاللہ اربعین میں ضرور پیدل چلیں، اور ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ سلسلہ چالو ہوا ہے پیدل چلنے کا. اس کو انشاءاللہ اب مکمل طریقے سے عروج دیں اور اس کی جہاں تک ہو سکے ہمکاری کریں، اور اس میں انشاءاللہ حصے دار بنے، دانے درہم میں سخن قدم میں، تاکہ یہ جو عظیم ترین سنت ہے یادگار شہدائے کربلا اور سرائے کربلا کی طرف سے، کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک یہ عظیم ترین سفر ہمارے اسرائے کربلا نے، اہل بیت کے گھر آنے والوں نے انجام دیا، تو ان کی یاد میں اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. بہت بڑی تبلیغ ہے، اور جو دشمنان اہل البیت ہیں ان کے لیے بہت تکلیف کا یہ سفر ہے. یہ تکلیف کے ایام ہے. وہ بہت اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد کے مظالم ان چیزوں کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. اب آئیے، دشمن ہمارا اس وقت جو حساس زمانہ گزر رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. جو اس وقت ابھی ہمارا مکمل طریقے سے اس انسانیت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، جس کا نام زینسٹ یہودی ہے، اسرائیل ہے. وہاں پر پی ایچ ڈی کرائی جا رہی ہے، اپنے بچوں کو باقاعدہ تھیسس لکھائے جا رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے، نہ کرسچن سے ڈر ہے، نہ ہندو سے ڈر ہے، نہ اہل سنت والجماعت سے ڈر ہے، ہمیں صرف ڈر شیعوں سے ہے. تو لہٰذا شیعوں کو کیسے تباہ برباد کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں نے اپنے بچوں کے ذریعے سے پورے مواد کو دنیا سے اکٹھا کروایا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کے اوپر پریکٹیکل کر رہے ہیں. تو اب ان کو عزاداری کے سلسلے میں نظر آیا کہ یہ عزاداری ان کا بہت بڑا معاملہ ہے. تو یہ عزاداری کے اوپر باقاعدہ حملہ آور ہیں، اپنے افراد بیٹھا لے ہیں، یا مکمل طریقے سے بہت طریقے سے وہ داخل ہو رہے ہیں. تو اس میں اٹینشن میں رہنا بہت ضروری ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت خطرناک مراحل سے اس وقت گلف گزر رہا ہے. کسی وقت بھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے، جو نیوز کو دیکھ کر پوری دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ معاملہ جنا والا کیا چل رہا ہے. تو دوستو عزیزو، جو کربلا میں، جو نجف سے کربلا جا رہے ہیں، بہت حساس اس دفعہ کا چیلم کا واقعہ ہے. لہٰذا اپنا خیال رکھیں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. وہاں کے جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ سیکورٹی کا بہت ٹف اور بہت سخت انتظام رکھیں، چونکہ اتنی بڑی گیدرنگ جو ہو رہی ہے اور حالات جو بڑے زبردست طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس کے اوپر مکمل طریقے سے دشمن کی نظر ہے. کہیں ہمارے ان رسومات میں یا اس عظیم ترین عزاداری میں رخنہ اندازی وہ نہ کر سکیں. دوسرے، دشمن مکمل طریقے سے ہمارے جو مقدسات ہیں اس کے اوپر اس کی نظریں ہیں. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ عراق میں امام حسین کا روضہ ہو، نجف میں مولا متقیان کا روضہ ہو، سامرہ ہے، کاظمین ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی مقدسات ہیں اس کی سیکورٹی جہاں تک ہو سکے بڑھا دی جائے جنگی پیمانے کے اوپر، تاکہ اگر دشمن ہمارے مقدسات کے طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھے یا کچھ کرنا چاہے اپنی غلط اور خباثت والی نظروں کے ساتھ، تو وہ کامیاب نہ ہو سکے. تو وقت سے پہلے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اٹینشن میں لے کر آنا پڑے گا، اس کے انتظامات کرنے پڑیں گے. اور اسی طریقے سے جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ہمارے مراجع کرام، آیات اعظام، ان لوگوں کی بھی سیکورٹی اور ان لوگوں کے بھی انتظامات اسی انداز سے. مثال کے طور کے اوپر ایران میں اس وقت پانی کی جو قلت ہے، اس کے اوپر نماز استسقاء پڑھیں تاکہ پانی کا پرابلم دور ہو سکے. ہمارے جو عرفاء ہیں،
ہماری جو بڑی بڑی شخصیت روحانیت ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ گزارش کے طور کے اوپر یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نماز استسقاء پڑھ کے پانی کے اس مسئلے کو انشاءاللہ آسمانی طور کے اوپر، روحانی طور کے اوپر اللہ کی مدد سے، امام زمانہ کے تصدق سے ایسے اعمال کریں کہ بارش زبردست انداز کی ہو تاکہ ڈیم جو ہیں پورے کے پورے بھر جائیں اور یہ پانی کا جو پرابلم ہے یہ سالو کیا جا سکے، چونکہ یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے جب تک پروردگار عالم اپنا کرم نہ کر دے، چونکہ پانی اللہ نے بڑی عظیم ترین نعمت دے کے رکھی ہے، یہ حیات کے اعتبار سے ہے۔ تو جہاں تک ہو سکا ہمارے مومنین ان مقدسات کو بچا رہے ہیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی جرت کے اعتبار سے، اپنی انتظامات کے اعتبار سے۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کسی انداز سے جو پانی کا پرابلم ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سالو کر دے تاکہ پانی کا پرابلم نہ رہے۔ اسی انداز سے مقدسات جو ہمارے ایران کے اندر میں ہیں، وہ چاہے وہ مشہد ہو، چاہے وہ قوم مقدس ہو یا وغیرہ وغیرہ مقامات ہوں، اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے ڈیفنس کا سسٹم اس شہر کے لیے، اس مقامات مقدسہ کے لیے مکمل طریقے سے اٹینشن کے ساتھ انتظامات کرنا پڑے گا، چونکہ دشمن کتنے غلیظ، کتنے نیچے تک گر سکتا ہے ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو امپورٹنٹس افراد ہیں ان کی حفاظت، مقدسات جو ہمارے ہیں اس کی حفاظت، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہم غفلت میں شام کو نہ چھوڑیں، کیونکہ شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے، بی بی سکینہ کا روضہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہستیاں ہیں ہماری اور بھی کہ وہاں پر مدفون ہیں، ان کے روضے ہیں، ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے۔ تو لہٰذا اس کی بھی سیکورٹی، اس کی بھی ڈیفنس، اس کا بھی سسٹم ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ اس کے سلسلے جو کچھ کر سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے، دعائیں کریں۔ ڈیفنس سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے تمام مومنین کو اس کے اوپر ذرا فکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی مراجع کرام ہیں ان کی حفاظت کے علاوہ جو ہمارے بڑے قیمتی لوگ ہیں ان کی حفاظت کا انتظام انشاءاللہ تعالیٰ کریں، چونکہ ہم اور آپ امام زمانہ کے ظہور سے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ وہ دن اب دور نہیں ہے کہ جس دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اپنے امام زمانہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ چہلم کے ایام میں امام زمانہ وہاں الحمدللہ ہوتے ہی ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہمارے مومنین ہیں بہت اچھے انداز سے عزاداری کو انشاءاللہ برپا کریں، بہت اچھے طریقے سے عزاداری کو منائیں، اور جتنے بھی ہمارے مذہبی رسومات ہیں جو پرانے زمانے سے جس انداز سے بغیر کسی تبدیلی کے اسی سنتی طور کے اوپر اسی کو انجام دیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمارے لیے یا ہمارے مومنین کے لیے، عقیدے کے لیے کوئی نقصان دہ کا معاملہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ بہت خیال رکھیے گا اپنا، اور دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیے گا یہ ایام بڑے امپورٹنٹ گزر رہے ہیں۔ ان ایام میں عزاداری امام حسین میں ذرا سا بھی کبھی نہیں آنی چاہیے، یہی ہماری شہرگ حیات ہے، اس کا انشاءاللہ خیال رکھیں۔ امام زمانہ ہم سبوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، حفظ و امان میں رکھیں۔ پروردگار عالم دشمنوں سے ہمارے تمام مقدسات کو، ہمارے تمام عظیم ہستیوں کو، ہمارے تمام جتنے بھی رسومات ہیں اس کو محفوظ رکھیں، بحق اہل البیت اطہار، اور دعاؤں میں یاد رکھیں عزاداری کے ساتھ ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔